بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشاہد و مزارات اور اسلامی تعلیمات۔ قارئین کرام اور سامعین کرام، السلام علیکم۔ کہ ہم جو عرب و عجم کے متعدد اسلامی ممالک میں مثلا بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، عراق، شام، مصر، یمن میں مشاہد و مزارات دیکھ رہے ہیں، وہ اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چنائی، رنگائی کرنے اور ان پر بیٹھنے اور مکان اور گنبد بنانے سے منع فرمایا ہے۔ جیسے ارشاد گرامی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنی علیہ۔ لیکن افسوس، ایسی صریح ممانعت کے باوجود بھی قبروں پر مکانات اور گنبد بنانے اور آیات قرآنیہ لکھنے سے لوگ باز نہیں آتے۔ اور یاد رکھیں کہ بعض قبوری لوگ جن مزارات کے معتقد اور جان و دل سے شیدائی بنے ہوئے ہیں، وہ اکثر فی الواقع غیر صحیح ہیں۔ جیسے بنگال میں 12 اولیاء کا دربار اور باعزت بستانی کا مزار کے بارے میں کوئی تاریخی ثبوت نہیں، جنہیں اکثر لوگ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے خلاف شرع تعظیم و تقدیس کرتے آ رہے ہیں، اور جن کے مجاورین حرام طریقے سے بڑا مال وزر کما رہے ہیں۔ اسی طرح حسین بن علی رضی اللہ عنہما جسے کربلا میں شہید کر دیا گیا، جو مصر نہیں پہنچے، لہٰذا مصر میں ان کی قبر کا ہونا صحیح نہیں، جس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ عراق، مصر اور شام تینوں مقامات میں لوگ ان کی قبر ہونے کے معتقد ہیں۔ بہرحال یہ اکثر خیالی مزارات ہیں، جن کے پیچھے اہل بدعت اور شیعہ لوگ اپنے دین و ایمان کو خواہ مخواہ برباد کر رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امور سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، متفق علیہ۔ اللہ یہود کو غارت کر تباہ کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، جبکہ اس حدیث کی بنا پر صحابہ کرام اپنے مردوں کو مسجدوں کے اندر نہیں دفناتے تھے تاکہ مسجدیں شرک کی گندگی سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یعنی مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہاں پر غور طلب امر یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر مردوں کو دفنانا جب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو مسجد نبوی کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیں کہ اصل میں نبی علیہ السلام تو اپنے حجرہ شریف میں مدفون ہوئے، نہ کہ مسجد نبوی کے اندر۔ اور ابھی جو روضہ انوار مسجد کے اندر ہے، وہ تو بنی امیہ کے دور حکومت میں جب مسجد کی توسیع کی گئی اس کی وجہ سے ہے۔ کاش وہ لوگ یہ کام نہ کرتے، جس پر بہت سے جلیل و قدر تابعین رحمہ اللہ نے نکیر کی ہے۔ لہٰذا اس بات کو اساس بنا کر مسجدوں میں مردوں کو دفنانا شرعاً جائز نہیں۔ علاوہ ازیں حسین رضی اللہ عنہ کی قبر جو مسجد کے اندر ہونے کو لوگ گمان کرتے ہیں، اور بعض لوگ ارد گرد طواف کرتے ہیں اور ان سے ایسی حاجتیں طلب کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی مخلوق سے طلب کرنا جائز نہیں ہے، جیسے بیماروں کو شفا دینا اور مصیبتوں کو دور کرنا وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ہمارے دین حنیف ایسی حاجتوں کو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دیتا ہے، اور طواف بھی صرف خانہ کعبہ کا حق ہے، جیسا کہ فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ لوگ اس پرانے گھر کا طواف کریں۔ نیز علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی قبر مصر اور دمشق میں ہونا اس لیے صحیح نہیں کیونکہ ان کی وفات نہ تو مصر میں ہوئی ہے اور نہ شام میں، لہٰذا ان کا مشاہد ان دونوں مقامات میں ہونے کا گمان سراسر غلط ہے۔ اور مصر میں اکثر جعلی مشاہد و مزارات عبیدیوں نے بنائے ہیں۔ یہ لوگ سعد بن عبید کی طرف منسوب ہیں، جو عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے فاطمی کہلاتے ہیں اور اپنی حکومت کا نام الدولۃ الفاطمیہ رکھتے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ صفحہ 11 جلد 11
اور صفحہ 344 میں ان کو کفار، فساق، فجار، ملحد، زنادقہ اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے والے اور موجوسیت کے معتقدین جیسے کلمات سے ذکر کیا ہے۔ اور علامہ کی تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اور حج نہیں کرتے تھے۔ جب ان کافروں نے یہ منظر دیکھا کہ جگہ جگہ مسجدیں نمازیوں سے آباد ہیں تو ان کے دلوں میں حسد امنڈ آیا، تو انہیں یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ مسلمانوں کے چہروں کو مسجدوں سے پھیر کر گنبد والی قبروں اور جھوٹے مزارات کی طرف لگا دیے جائیں۔ اسی غرض سے ان لوگوں نے اکثر مشاہدات و مزارات میں قبے نصب کر دیے۔ بہرحال بعد میں آنے والوں نے ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے جگہ جگہ اور بہت ساری گنبد والی قبریں بنا لیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعت سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اس کام کے واسطے بھیجا تاکہ وہ ہر اونچی قبر کو زمین سے ہموار کر دے، برابر کر دے۔ چنانچہ یہ حدیث مسلم شریف میں مذکور ہے۔ اور اسلام میں پہچان کے واسطے قبر کو صرف ایک بالش اونچی کرنے کی اجازت ہے۔ دیکھیے التوجیہات الاسلامیہ صفحہ نمبر 197، 98، 99۔